बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां सरकार को उल्टी पड़ गई हैं। जिस जिले के अंदर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाती है, गिरफ्तारियां होती हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल होता है, उतनी ही ज्यादा तादाद के अंदर लोग सड़कों पर निकल आते हैं। आज कोहाट के अंदर एक तरफ बिलावल जरदारी का जलसा है और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत के इस्तकबाल के लिए हजारों लोग पाबंदियां तोड़कर सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। अंसार अब्बासी ने इमरान खान पर एक इल्ज़ाम लगाया और एक खबर दी। उस पर परवेज खटक ने किस तरह अंसार अब्बासी की जई तय की है, ये भी आपके सामने रखना है। नदीम अफजल चंद जो पहले पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में आए थे और फिर तहरीक इंसाफ को छोड़कर पीपल्स पार्टी में गए, वो किसके कहने पे गए, ये एक बड़ा आम उन पर इल्जाम लगाया गया है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्द ही मैं 3 लाख सब्सक्राइबर का जो हदफ है वो हासिल करने के अंदर कामयाब हो सकूं। अब ये देखिए कि नदीम अफजल चंद, उनका ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन से है, लेकिन चूंकि वो सरहदी गांव है सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन का, तो वो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेरा और बलवाल तहसील का जो हल्का है वहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली मरतबा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वो इलेक्शन हार गए थे और दूसरी तरफ मुख्तार भरत जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो जीत गए थे। इस वक्त भी चूंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर कोई ज्यादा वोट बैंक नहीं है, लोग नफरत करते हैं, खास तौर पर आसिफ जरदारी और बिलावल के आने के बाद जो है वो उसका कोई इस तरह वोट बैंक नहीं रहा। और फिर जो तहरीक इंसाफ के हक में इस वक्त माहौल है, उस वजह से अब अगरचे नदीम अफजल चंद ने जब इमरान खान को छोड़ा वो हुकूमत के अंदर थे और उसके अंदर आपको इल्म है हजारा कम्युनिटी का एक कत्लेआम हुआ था और शोदा की जो मैयतें हैं वो रखी गई और उस पर जिन लोगों ने यकीनन इमरान खान को उस वक्त जो है वो बहुत ही गलत तरीके से जो है वो ट्रैप किया गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जज्बात थे और नदीम अफजल चंद ने उसी दौरान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। लेकिन थोड़ा अरसा बाद वैसे ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद आ गई। तो पहले वो जब पार्टी में आए थे तो उन पर इल्जाम है कि वो उस वक्त के जो DGISI थे जनरल फैज हमीद, उनके कहने पर उन्होंने पीपल्स पार्टी को जो है वो उसको छोड़ के तहरीक इंसाफ में आए और अब जो है वो ये शहजाद अकबर ने उन पर ये इल्जाम लगाया है। चूंकि गुज़श्ता रोज जो नदीम अफजल चंद ने एक वीडियो बयान जारी किया कि नैब के अंदर जो है वो उन्होंने जो कुछ पूछा गया, चूंकि वो काबीना के मेंबर नहीं थे, अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जिस तरह मामलात को खुफिया रखा गया, तो उन्होंने वो उस वक्त नैब के सामने बयान कर दिया। लेकिन अदालत के अंदर वो किसी भी सियासतदान के खिलाफ गवाही नहीं देंगे और ख़ास तौर पर जो मजलूम या जो भी जेल के अंदर है उनके खिलाफ उनका जो मकतबा फ़िक्र है वो गवाही की इजाज़त नहीं देता। लेकिन इसके बाद उन्होंने शहजाद अकबर को रगड़ा लगाया कि मैं उस वक्त भी खान साहब को कहता था जब इक़्तिदार के अंदर थे कि ये शहजाद अकबर फ्राडिया है, ये इस तरह के लोग आपका नुकसान कर रहे हैं। तो अब इस पर जो शहजाद अकबर है उन्होंने रद्द अमल दिया है। वो कहते हैं नदीम अफजल चंद एक मौका परस्त और मतलबी इंसान है। पहले आसिफ जरदारी को दगा देकर और जनरल फैज के ईमा पर PTI में शामिल हुआ, खूब मजे किए, सारा दिन अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ केस बनवाने की कोशिश की। अब ये सियासी मुखालफिन असल में मंडी बहाउद्दीन के अंदर नासर बुसाल ये MNA है, उस खानदान की तरफ इशारा कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो उनके जो भाई हैं इमदादुल्लाह बुसाल, वो सेक्रेटरी जो है वो खजाना भी हैं, शायद इस वक्त भी हैं। तो ये उनकी तरफ इल्ज़ाम लग रहा है, यानी जो इशारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो कहते हैं मेरे इनकार पर मेरा मुखालफ हुआ और अब दोबारा जनरल नदीम के ईमा पर ये पीपल्स पार्टी में चला गया। यानी अब उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि पहले जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा, तहरीक इंसाफ में आया, तो उस वक्त जनरल फैज हमीद उनके कहने पे आया और अब जो है वो जनरल नदीम अंजम जो इस वक्त DGISI है उनके कहने पर इसने जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। नैब के गवाहों की लिस्ट में बतौर गवाह भी शामिल है। वैसे सोचता हूँ ऐसे लोगों से तवाइफें शायद बेहतर होती हैं जो अगले आने वाले गाहक से पिछले की चुगली नहीं करती। तो ये जो बात कर रहे हैं शहजाद अकबर ज़ाहिर है वो आपस के अंदर एक दूसरे से तकरार कर रहे हैं।
لیکن بہرحال یہ ایک بڑا سنگین قسم کا جو الزام ہے وہ ندیم افضل چند پر لگایا گیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ندیم افضل چند جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نکلے، لیکن ان کے اندر سے پیپلز پارٹی نہیں نکلی، اور جب کابینہ کے اندر تھے، کابینہ کا حصہ تو نہیں تھے، معاون خصوصی تھے، اس وقت بھی ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح اور کلیئر تھا۔ یہ بات جو ہے وہ ہمیں سیاسی اختلاف کے باوجود یہ ماننی پڑے گی، اور کبھی بھی پولیٹیکل جو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کی حمایت کے اندر اکثر ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی دبنگ ہوتی ہے۔ بہرحال آصف زرداری اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر جمہوریت نہیں ہے، تو اسی کنٹیکس کے اندر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ ہے آج کوہاٹ کے اندر بلاول زرداری جو ہے وہ جلسہ کر رہے ہیں، اور یہ اصل میں سرکاری جلسے ہیں، یعنی پی ڈی ایم پلس ٹولے کا جو بھی جلسہ ہوتا ہے وہ سرکاری ہوتا ہے، جس کے اندر انتظامی مشینری وہ بھی استعمال ہوتی ہے، سب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پولیس سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لیے ہوتی ہے، میونسپیلٹی جو ہے وہ اپنے کام کر رہی ہوتی ہے، اور گراؤنڈ جو ہے اس کو چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، پورا ایک ماحول دیا جاتا ہے سرکاری، لیکن اس کے باوجود عوام لائیں گے تو جلسہ ہوگا۔ گزشتہ روز جس طرح دیر کے اندر بلاول زرداری کا جلسہ فلاپ ہوا اور آگے وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے تھے، اسی طرح مریم نواز کا جلال پور جٹاں کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا، آگے ایک مخصوص اینگل سے فوٹو تمام میڈیا میں چلائی جاتی ہے، پیچھے لمبے ڈنڈوں کے اوپر جھنڈے لگا کے ہر کرسی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ دور سے ایسے لگے کہ وہاں بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو وہاں سے ویڈیوز آئی ہے وہ ساری حقیقت کھل گئی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کوہاٹ کے اندر جو گزشتہ روز باجوڑ کے اندر ہوا، شیر افضل مروت وہاں پہنچے، آج کوہاٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ایسا ہی ماحول بنایا گیا ہے۔ آپ کو علم ہے شہر یار افریدی ان کے ساتھ جس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، جس طرح درندگی کی گئی، جس طرح بے شرمی کی گئی، ان کے بھائی، ان کی ہمشیرہ کی وفات ہوئی، ان کو نہیں چھوڑا گیا، بالآخر بڑی مشکل سے جو ہے وہ نکلے ہیں۔ تو اب یہ ہے کوہاٹ ضلع۔ کوہاٹ کے اندر ایک طرف بلاول کے جلسے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے حکومت، اور دوسری طرف جہاں پی ٹی آئی کا آج جلسہ تھا، یعنی ورکرز کنونشن تھا، تو وہاں پہ پانی چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کہ شیر افضل مروت کے لیے اس وقت ٹریول کرنا بہت سارے خطرات کا باعث ہے، ان کی زندگی کو بھی خطرات ہیں، اور ان کو ویسے بھی ظاہر ہے گرفتاری کا بھی خدشہ ہے۔ ان حالات کے اندر وہ ضلع سے ضلع میں پہنچتا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ان کی، اگر آپ دیکھیں چہرہ تو آنکھیں واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ لیکن ایک طرف سرکاری جلسہ ہے، دوسری طرف تحریک انصاف کا یہ جو ورکرز کنونشن ہے اس کو روکا گیا ہے۔ جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے اجازت نہیں دی، چونکہ ان کے باپ کا ملک ہے، انہوں نے سودا کر لیا ہے اس ملک کا، پتہ نہیں کیا چکر ہے، ہر ضلع کے اندر جہاں تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہے یا ورکر کنونشن ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے، اور باقیوں کو کھلی چھٹی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہزاروں لوگ، آپ دیکھیے عوام کو نہیں روک سکتے، ہزاروں لوگ نکل آئے ہیں، اور وہ شیر افضل مروت کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم کے نعروں سے کوہاٹ گونج گیا ہے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ بلاول زرداری کا جو جلسہ ہے وہ تو شیر افضل مروت کی زبان میں وڑ گیا ہے، یعنی اب عوام کی عزت، غیرت، وقار اور جمہوری اصولوں کا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ تو شیر افضل مروت نے آنے سے پہلے ہی پیغام دیا کہ کوہاٹ تیار ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو ابھی تک کنونشن کی جگہ نہیں پہنچ سکے کہ ہمارے خطاب کے آغاز سے پہلے جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، تاریخ کا حصہ بنیں، پاکستان کو بچانے کے لیے، عمران خان کو بچانے کے لیے آپ میں سے ہر ایک عام ہے، اپنی موجودگی کو نشان زد کریں۔ آج کل سے بڑا کنونشن ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ انہوں نے ایک پولیس کو بھی پیغام دیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ زبردستی جتنا بھی آپ روکیں گے تو اس کا فائدے کے بجائے ریاستی اداروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو امیر مقام ہے نون لیگ کے، وہ کہہ رہے ہیں 1 مہینہ کے پی کے الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ اگر نون لیگ کا یہ بندہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی برف باری ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ فضل الرحمان جو ہے ان کے حوالے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر، چونکہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، تو وہ الیکشن کسی بہانے سے ملتوی کر کے تو دوسرے الیکشن ہو جائے۔ یہ ایک خدشے کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک بڑی عجیب سٹوری اکثر ذکر کی اور بہت سارے صحافیوں نے اس کو کوٹ کیا، لیکن پرویز خٹک اس وقت عمران خان کے بڑے شدید مخالف ہیں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ پرویز خٹک نے انصار عباسی جو اکثر سٹوریاں گھڑتے ہیں
اور ان کو فیڈ کی جاتی ہیں اور وہ پہنچاتے ہیں، ان کی جو سٹوری ہے اس کو غلط ثابت کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے ان پڑھ جاہل آدمی یہ بات کر سکتا ہے، یعنی انصار عباسی جو ہے وہ اس کا ککھ نہیں چھوڑا پرویز خٹک نے۔ لیکن ایک بات پرویز خٹک نے مانی ہے، وہ کہتا ہے میں جو ہے وہ چونک گیا جب میں نے خان کو کہا کہ آپ کی زندگی کو بڑا شدید خطرہ ہے، تو خان نے کہا کھٹک تم ایویں ٹینشن لیتے رہتے ہو، میں اگر زندہ بچا تو غازی، اگر میں اس طریقے سے اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو تاریخ میں میرا نام ہوگا اور میں جو ہے وہ زندہ ہوں گا۔ وہ کہتا ہے اس وقت میں تو چونک گیا، یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے خان۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ بات انہوں نے کی۔ لیکن دوسری طرف انصار عباسی نے کہا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن کی بات کی آخری دنوں کے اندر، تو اس وقت جو ہے وہ کہا گیا کہ تا حیات آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، یہ آفر دی۔ یہ اکثر سٹوری انصار عباسی اور دوسرے جو صحافی ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن پرویز خٹک چونکہ اس کا حصہ تھے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ ان پڑھ اور جاہل آدمی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ آخری دنوں کے اندر ہماری بات ہوئی، عمران خان نے کہا کہ اور ہم نے یہ سوچا کہ شاید عمران خان نے کہا کہ دوسرے جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ جنرل باجوہ جو ہے اس کو ایکسٹینشن کا کہہ رہے ہیں، تو ایکسٹینشن کے لالچ میں اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس کو کہیں کہ ایکسٹینشن ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پیرائے کے اندر جو ہے وہ ہم آفر لے کر گئے، 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی، لیکن جنرل باجوہ نے اس وقت انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اب اگر میں یہ کروں گا تو فوج کے اندر جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیز جو ہے وہ کہانی تھی جس کو انصار عباسی نے اپنے اینگل سے اور ان کے جو کڑچھے چمچے ہیں انہوں نے کئی مرتبہ کہ عمران خان تو تا حیات جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کر رہا تھا، چونکہ اس وقت عمران خان کو بھی ایسی اطلاعات آ رہی تھی، انفارمیشن تھی، آئی بھی ظاہر ہے وزیر اعظم کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ان کو لگتا تھا کہ ایکسٹینشن کے لیے باجوہ صاحب باقیوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں بہت ساری ثابت بھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد صدر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مجھے عمران خان کھڈے لائن لگانا چاہتا تھا، عمران خان کے ساتھ کرپٹ لوگ ہیں اور ہم تو جو ہے وہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، پھر پتہ چل گیا ہے، تو وہ تھوڑا یہ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ بہرحال اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر جمہوریت، آئین اور جس طرح قانون کے ساتھ سرعام کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پہلے نہیں ہوا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔